بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادل گرج اور چمک رہے تھے، بجلیاں کڑک رہی تھیں اور موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ پہاڑوں کے درمیان تجارتی راستہ تھا۔ اسی اثنا میں 3 آدمی اس وادی سے گزر رہے تھے۔ وہ کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تو کبھی اس سیلابی ریلے کی طرف جو پہاڑوں سے بہہ کر ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ تینوں آدمی بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں رک جانا چاہیے اور بارش رکنے کے بعد ہمیں یہاں سے روانہ ہونا چاہیے۔ اس نے کہا، قریب ایک پہاڑ ہے، ہم وہاں کچھ دیر کے لیے پناہ لے سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ تینوں شخص بڑی تیزی سے اس پہاڑ کی جانب بڑھے اور ایک غار میں داخل ہو گئے۔ غار کے منہ کی طرف ایک تھوڑی بہت روشنی آ رہی تھی اور سیلاب تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب تینوں آدمیوں نے چین کی سانس لی کہ کم از کم اب وہ اس خوفناک سیلاب اور بجلی سے محفوظ ہو گئے ہیں اور انہیں ایک پناہ گاہ مل گئی ہے۔ اچانک غار کے دہانے کی طرف سے پتھروں کی آواز آئی۔ ایسا لگا کہ کوئی رڑک رہا ہو۔ ایک بڑا چٹان غار کے منہ پر آ کر رکا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ غار میں گھپ اندھیرا چھا گیا اور تینوں آدمی بری طرح گھبرا گئے۔ پہلے تو ان لوگوں نے چٹان کو دھکیلنے کی کوشش کی، مگر یہ چٹان اتنا بڑا اور بھاری تھا کہ 100 لوگ بھی مل کر اگر اس چٹان کو دھکیلتے تو یہ ہل نہ پاتا۔ لہٰذا اس صورتحال میں اللہ کے علاوہ اب انہیں کوئی بھی نجات نہیں دلوا سکتا تھا۔ اب تینوں آپس میں کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، تمہیں اس مصیبت سے اب تو صرف سچائی ہی نجات دلا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اب ہر شخص اپنے کسی ایسے عمل کو بیان کرے اور دعا کرے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ عمل اس نے خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کیا تھا۔ لہٰذا ان میں سے ایک نے اس طرح دعا کی، اے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے کہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا جس نے 3 سا چاول کی اجرت پر میرا کام کیا، لیکن وہ شخص کسی وجہ سے غصہ میں آ کر چلا گیا اور اپنے چاول چھوڑ گیا۔ میں نے اس 3 سا چاولوں کو لیا اور کاشت کی، پھر اس سے اتنا کچھ ہو گیا کہ میں نے پیداوار میں سے گائے بیل خرید لیے۔ جبکہ اس سے بہت دن بعد وہ شخص مجھ سے اپنی مزدوری مانگنے آیا۔ میں نے کہا، یہ گائے بیل کھڑے ہیں، ان کو لے جا۔ اس شخص نے کہا، میرے تو صرف 3 سا چاول ہی تمہاری طرف ہونے چاہیے۔ میں نے کہا، یہ سب گائے بیل لے جا، کیونکہ یہ اسی 3 سا چاولوں کی آمدنی ہے۔ آخرکار وہ گائے بیل لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، یہ ایمانداری میں نے صرف تیرے ڈر کی وجہ سے کی تھی، تو غار کا منہ کھول دے۔ دوسرے نے اس طرح دعا کی، اے اللہ، تجھے خوب معلوم ہے کہ میرے ماں باپ جب بوڑھے ہو گئے تھے تو میں نے ان کی خدمت میں روزانہ رات میں اپنی بکریوں کا دودھ لایا کرتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے میں دیر سے آیا تو وہ سو چکے تھے۔ ادھر میری بیوی بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے، لیکن میری عادت تھی کہ جب تک اپنے ماں باپ کو دودھ نہ پلاؤں بیوی بچوں کو نہیں دیتا تھا۔ مجھے نہ تو انہیں بیدار کرنا پسند تھا اور نہ ہی چھوڑنا، کیونکہ یہی ان کی غذا تھی۔ میں وہیں کھڑا ان کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اگر میں نے یہ کام تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل دور کر دے۔ تیسرے نے اس طرح دعا کی، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں نے ایک بار اس سے زنا کرنا چاہا، اس نے انکار کر دیا، مگر وہ کسی مجبوری میں اس شرط پر تیار ہو گئی کہ میں اسے 100 اشرفی لا کر دوں گا۔ تو میں اس کے پاس آیا اور وہ رقم اس کے حوالے کر دی۔ اس نے مجھے اپنے نفس پر قدرت دے دی۔
جب میں اس کے قریب گیا اس نے کہا اللہ سے ڈرو اور بغیر حق کے مجھ پر قابض نہ ہو۔ میں وہیں سے واپس لوٹ آیا اور 100 اشرفیاں بھی واپس نہیں لی۔ اگر میں نے یہ عمل تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو ہماری مشکل آسان کر دے۔ پیارے دوستو، اب تینوں نے دعا کی، اے اللہ ان نیک اعمال کی برکت سے ہماری مصیبت کو دور کر دے۔ انہوں نے روتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اگر تو جانتا ہے کہ یہ سب کچھ تجھے راضی کرنے کی خاطر کیا تھا تو اس چٹان کو غار کے دہانے سے ہٹا دے۔ پیارے دوستو، اچانک اللہ کی قدرت سے وہ چٹان غار کے دہانے سے کھسکنے لگی اور راستہ بن گیا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی سے باہر آ گئے۔ پیارے دوستو، اس قصے کو حضرت ابن عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ وہ 3 نیک بندے کون تھے، ان کے نام کیا تھے اور یہ واقعہ کس زمانے میں پیش آیا تھا، اس کی وضاحت تو حدیث میں نہیں ملتی، لیکن اس مختصر قصے میں ہمارے لیے بہت سے عبرت کے پہلو موجود ہیں، جن میں سے سب سے بڑا درس یہ ہے کہ سچائی اور نیک اعمال ہی ہمیں مصیبت اور آزمائشوں سے نجات دلا سکتے ہیں۔ اس لیے چھوٹے بڑے اعمال کو صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر کرنا چاہیے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل کنیز فاطمہ۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔